کہ کیا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور دعائیں ہیں؟ واللہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں، بیسک بھی نہیں پتا. میں نے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. اور پھر رکوع میں کیا کرو؟ فعظموا فیہ رب جل وعلا، اپنے رب کی نا عظمت اور کبریائی بڑائی بیان کرو. وفی السجود فاکثروا، بلکہ فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں مطلب مجاہدہ کرو، جہاد کرو، کثرت سے دعائیں کرو. اور ہم لوگ تو رکوع میں، اب رکوع کی جو دعائیں ہیں مطلب ایک دو اگر ہم بتائیں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خاشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی یا ان کے مطلب بتاؤں تو تب مزہ آتا ہے نا. اصل بات بھی تو یہ ہے، مطلب پڑھے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. یار خاشع لک سمعی وبصری، یا اللہ میری سماعت کان ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئی تیرے سامنے. اور سجدے میں کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اور دعائیں مطلب انسان کثرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں. عبداللہ بن مسعود نے نا ایک دفعہ اللہ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموش نماز میں، جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی. مطلب اس سے پہلے اللہ کے رسول واز ان صلاح and he was thinking and thinking and thinking not deciding anything. ہم لوگ شاید یہ کبھی کریں گے نا، ٹھیک ہے. اور آئے سورہ بقرہ شروع کی، انہوں نے سوچا کہ 100 آیات پہ رکوع کر جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے، کیونکہ 10 آیات 100 آیات 1000 آیات کی فضائل ملتے ہیں. تو انہوں نے کنٹینیو کیا، انہوں نے کہا چل سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. سورہ آل عمران شروع ہو گیا، پورا کنٹینیو کیا. سورہ النساء، بلکہ سورہ النساء پہلے پھر سورہ آل عمران پہ آئے، اور تینوں ہی 5.5 پارے پلس بنتے ہیں. ابن مسعود چونکہ بچے تھے کہتے ہیں I had an evil thought in my mind کہ میں نکل جاؤں یہاں سے نماز چھوڑ کے. اچھا یہ جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ the رکوع was close to the قیام. 5.5 پارے کا ٹائم لگائیں. اچھا ہمارے 5.5 پارے نہیں، کیونکہ ان کی نماز کے بارے، ان کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اور جب جہنم کا آتا اللہم اجرنا من النار، اور دعائیں کرتے. صحیح بات. اور پھر سبحان اللہ ان کا رکوع، اور پھر سجدہ واز کلوز ٹو رکوع. اور ایون جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدے سے پہلے، اٹ واز کلوز ٹو رکوع. ہاں بالکل، وہ وقفہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کو یاد ہے ربنا ولک الحمد. اتنی دعائیں ہیں. ایک دعا آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم، مجھے خیر بھول گئی، کثیرن یہ تو بڑی کامن ہے، یہ تو لوگ پڑھتے ہیں. اللہم لک الحمد لیکن ایک لمبی بھی ہے، ومن الارض وما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد الثناء والمجد احق ما قال. لمبی دعا. بالکل. تو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھی نہیں. اچھا وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں، چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ کی بھی نے کہا تھا نا کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع حتى لا ترى فيها خاشع. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے. جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں، جس طرح حصن المسلم کی ایپ ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ایاک نستعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، یہ ساری چیزیں بڑی کامن نالج میں. اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ ایک ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہر روز کم از کم کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے. یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں، جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا، یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے، کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے حالت میں، اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا، سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹس سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں، 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں، اور آپ 2 رکعت ہی پڑھنے چلیں اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے.
پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کے علاوہ، کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا، کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی، تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب مانگنا اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مانگتے ہیں. یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ یا اللہ پتہ نہیں تم دینا تو دے دے ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارا کر ہی لوں گا. اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی. آپ کہتے ہو یا اللہ تو کائنات کا مالک و خالق ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دے. ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ویسے معاملہ کرتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کبھی کبھار نا دعاؤں میں بھی بہت مسکین بن جاتے ہیں. یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو نے دینا تو دے دے ورنہ کوئی نہیں، خیر ہے دیکھ لیں گے، اب گزارا تو کر ہی لیں گے. کتنے فضائل کٹھے ہو رہے ہیں ابھی. اگر رات کو انسان مطلب ایک تو رمضان، دوسرا تہجد کا ٹائم، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں. تیسری چیز کہ وہ نماز میں ہے، نماز ایک اٹ سیلف عبادت ہے. چوتھی چیز کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء. اور دیکھیں اللہ کے نے کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو کیا کرے، کیا کرے اسے بتا اکثر الدعاء، دعا کثرت سے کرو، کیونکہ یہ وہ ویسے بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوگا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا. جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے قریب ہونا ہے تو انہوں نے کہا تھا فاعینی علی ذلک بکثرت السجود، تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں بکثرت السجود. یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھی، تو وہ تو لگتا ہے کہ ریئلسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے آنیسٹلی. مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے کہ جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیر آ کے لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کین وی امیجن دس؟ شیخ وہ تو صحابی تھے نا، امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نا کچھ تکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ عرصے میں بعد، اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنا کپڑا اٹھایا دیکھو کون ہے کیا ہے، تو اٹ واز اسکارپین. اللہ اکبر. آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ کہتے میں سورت کے بیچ میں تھا اور مجھے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں. اور ہمیں مسلح پہ چونٹی اگر نظر آ رہی ہو تو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں نظر آ رہی ہے، وہاں سے لیفٹ ہو گئی، دیکھو کوئی کاکروچ کبھی آ جائے تو سارا خوشبو ہمارا نکل جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے پاس ہی ایک مسجد تھی جو بھی بنی نہیں تھی، کمپلیٹ نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے کچھ بھائی تھے 4-5، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو آباد کرنا ہے، کیونکہ وہ مسجد بالکل ویران سناٹا.com تھا مسجد، مطلب اس میں چھت بھی نہیں تھا، مطلب پراپر چھت بھی نہیں تھا، کھلی آسمان تلے مسجد ہے اور بالکل مطلب حالات بڑے خراب تھے اس کے. تو بھی کوشش ہو رہی تھی کہ اس کو بنا لیں. آپ یقین کریں اس مسجد میں ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں آیا واللہ العظیم. ایک دن ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں، اتنا موٹا چوہا جو ہے نا وہ آگے سے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے اس دن اپنے پہ رونا ہے. پتہ کی بات ہے اس لیے رونا ہے کہ یار یہ چوہا جو ہے نا یہ مجھے نماز میں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. حالانکہ چوہا کافی بڑا ریٹ تھا جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ گیا. پھر ایک دفعہ ایک چھپکلی گر کے وہاں پہ آگے پیچھے گھومنا شروع کی، تو وہاں پہ اکثر اس قسم کی مخلوق جو ہے نا وہ آ جاتی تھی. لیکن پھر میں نے اس ایریا نے نا مجھے الحمدللہ بڑا اسٹرینتھن کیا اس چیز میں کہ نو میٹر واٹ ہیپنس ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ. بٹ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ ہے کیچ بھی ہے، ڈسکلیمر یہ ہے کہ بندے کو اتنا بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاندان والے بیچارے تباہ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں اس وقت خوشو کی حالت میں ہو رہی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے جب آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. تو یہ نہیں کہ بچہ جیے مرے جو مرضی ہو میں تو تلاوت کر رہا ہوں بھائی سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے سارے آپ برداشت کرو، ایسا نہیں. اور ان صحابی کو ڈانٹا جنہوں نے نماز جو ہے نا نارمل عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے کسی اور کی، تو ایک صحابی چھوڑ کے نکلا ہے وہاں سے. ان کا بس یار بہت ہو گیا. تو وہ جب جا کے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو انہوں نے ان صحابی کو ڈانٹا کہ بھی تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ فرائض کی اور جماعت کی بات، فرائض اور جماعت کی جب بات ہے نا وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی اور اب بندے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اب ہم کہاں آ گئے. اجتماعی نماز میں احتیاط کریں، رکوع سجود کی دعائیں بھی جو پرسنل نماز ہے نا اس کو آپ جو مرضی کرو. اسی لیے نوافل جو ہے نا بہتر یہ کہ آپ گھر میں پڑھیں. نوافل سنتیں آپ گھر میں پڑھیں، سکون سے پڑھیں، کوئی اپنے گھر کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کے اندر ایک باقاعدہ اسپیس ہونی چاہیے آپ کے لیے جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکیں اور وہ آپ ہوں اور اللہ اور کوئی نہ ہو. اس میں آپ روئیں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس میں آپ جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. یعنی سم آف یور موسٹ کلوزسٹ مومنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ نیور میک اٹ ٹو فیس بک. ابھی آج میں نے وہ یوتھ کلب کا شیئر کیا تھا وہ ایک
جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک افطار کی ڈرائیو کیا نا, ایک تو ہم لوگوں نے کراچی کے سائڈ پہ, وہاں پہ گنری سائڈ پہ بھی ہوئی ہے, اور پھر یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, تو بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا. تو میں نے اس کی کچھ پکچرز یوتھ کلب کے پیج سے لے کے شیئر کی. اس کے نیچے کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ڈیڈز کیوں شو آف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی ڈیڈز کو شو آف کرنے کا, ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ پیسہ اول تو یہ انڈیویجول کی ڈیڈز ہیں بھی انڈیویجول نہیں, یہ تو کلیکٹیو ڈیڈز ہیں, کیونکہ میں نے خود اس میں اس میں شامل نہیں تھا, تو یہ تو میری ٹیم میرے ساتھ کام کری, تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ٹیم کے لوگ اتنے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اس میں ہم لوگ جو ہے نا, یہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ وائی سی کے جو پیسہ ہے وہ کہاں لگ رہا ہے. پہلی بات یہ ان کی کلیئرٹی کے لیے. دوسرا, باقی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھی دیکھو, اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری بینڈ ویگن کو جوائن کرو, آپ اپنے محلے میں اپنی گلی میں جو کچھ کر سکتے ہو آپ یہ کام کرو. لیکن جو آپ کی پرسنل عبادات ہیں, اب آپ کیا چاہتے ہو کہ میں مطلب دعا مانگتے ہوئے تصویر کھینچ کے ڈال دوں نیٹ پہ کہ جی یہ راجہ ضیاء الحق صاحب دعا مانگتے ہوئے, یا میں کوئی مطلب نماز پڑھتے ہوئے تصویر کھینچ کے ڈالوں. سو obviously وہ چیزیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے, اور اس میں آپ جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں. بالکل. کئی ایسے اسپیکرز بھی ہوتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, جو کچھ تو اللہ بہتر جانتا ہے, میں کسی کو جج نہیں کر سکتا. کچھ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے رو پڑتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ مے بی ان کو ایک بے ساختہ طور پہ ان کو آنسو آ جاتے ہیں. لیکن ان آنسوؤں سے زیادہ قیمتی وہ آنسو ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں, جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, جب آپ ہیں, آپ کا رب ہے, اور آپ کہتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پہ طاری ہوتی ہے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو, آپ قرآن سن رہے ہو کسی جو نا قاری کا, آپ رو پڑتے ہو, یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. اور یہ وہ آنسو ہیں کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی. یعنی ظاہری بات ہے, اگر آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی تو پورا جسم بھی نہیں جائے گا. تو یہ کہنے کا صرف بات ہے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے نا, وہ پھر جہنم میں نہیں جا سکتی. تو اس لیے یہ ساری کیفیات کب آئیں گی؟ جب ہم لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے کنڈیشن کریں گے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا. جس طرح ہر محبوب چاہتا ہے نا کہ اپنی محبوبہ کے ساتھ ٹائم اکیلے میں گزارے, یعنی یہ ایک پیار کا فلسفہ ہے. everybody wants to spend time with the person they love alone, not in front of everybody else. تو اگر آپ, یعنی اس سے مثال دیتے ہیں سارے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ٹائم سپینڈ کرنا بھی پسند ہونا چاہیے. اور اگر ہم لوگ اس کلیم میں پورے نہیں اتر رہے, تو اس کا پہلا جو کرائٹیریا نا وہ آپ کی نماز ہے. کہ ویسے تو جو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام والی, اس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نا اسٹک کے فضائل بتانا شروع کر دیے کہ چھڑی ہے, میں سے جواب شروع تھا کہ یہ ایسا ہے بس, بلکہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی, واللہ تعالیٰ عالم, ختم. آپ بہتر جانتے ہیں واللہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, میں تجھے کیا بتاؤں گا چھڑی کیا ہوتی ہے. لیکن وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں, یعنی کہ وہ بات کو پرولونگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ مومنٹ کبھی ختم ہو. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, تو آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یہ بات کبھی ختم نہ ہو. ایون جب آپ ڈپارٹ ہوتے ہیں تو میسیجز بھی آتے ہیں کہ I wish that stayed forever. یار یہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا, میرا ایسا نہیں. میرے خیال سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا اس چیز میں, وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں پتا. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ خشوع والی فیلنگ ریئلسٹک کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ سچی بات ہے. ایک لٹمس ٹیسٹ ہے سب کے لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر اپنے دل سے سوال کریں, اگر آپ کو مطلب پتہ ہے التحیات للہ والصلوات, یار آپ آگے چلیں گے, الحمد سے سٹارٹ کریں. وہ تو آسان ہو چلے. میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں پتا بہت سارے, سبحان اللہ, 6-7 آیات یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو. یار لوگ اکثر, یعنی آپ دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں, آپ جو ہے نا لوگوں کو بہت اس نے ظن رکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں جانتے. آپ ان سے پوچھیں کہ then why people ask کہ ہماری نماز میں خشوع, آپ ان سے پوچھیں نا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے, what is this, تو اس پہ آدھی سے زیادہ قوم جو ہے نا وہ ہو جائے گی کہ واللہ عالم یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پچھلے 30 سال سے نماز پڑھے 5 وقت کی. تو یہ اصل میں نا ہمارے فیملی میں کسی نے یہ ٹیسٹ کیا. ہمارے فیملی میں ایک ہمارے جاننے والے, انہوں نے اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں نا ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیا, کہا مجھے اس کا مطلب بتاؤ. آپ یقین کریں میکسیمم ہیڈ نو کلو what this was. ابھی یہ تو آپ نماز کی بات کر رہے ہیں, میں کیجول موڈ میں آ رہا ہوں, سوری. یہ تو نماز ہے نا, ہمارے بھائی ہیں لیا میں ہوتے ہیں, وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں میری فیکٹری ہے, اس میں 100 لوگ ہیں جو اس کے ان کی پرائز ہیں. کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا کچھ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کہہ رہے نبی کریم, کچھ اکثر لوگوں کو پتہ ہی تھا ان کا نام.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو لیکن یہ وہ لوگ تو جو بالکل ایک طرح سے بیکورڈ اس علاقے میں تھے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے, لیکن سبحان اللہ یہ کنڈیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, بیش آپ کو نہیں کرتے, آپ کو ٹیپس بتاتے ہیں پرسنلی کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ اڈیپٹ کریں اپنی لائف میں جس سے آپ کو نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. I think یہ تو ٹاپ پرائرٹی بنا رہے ہر چیز اس رمضان سیکھ لیں. اس رمضان جو ہے نا وہ نماز کا ترجمہ مل بھی جاتا ہے. اگر انسان کہ جب میں پورا قرآن کور ٹو کور ختم کروں بغیر ترجمے کے ساتھ یا نماز ترجمہ سیکھوں, آپ کیا کہیں گے؟ ترجمہ پہلے سیکھ لیں. یار نماز تو ہم روز پڑھنی ہے نا, قرآن تو چلو ٹھیک ہے وہ تو اسٹیپ 2 ہے, پہلے تو نماز کو سیدھا کریں نا. جو چیز آپ کے ٹرانسفارمیشن کا باعث بن رہی ہے نا یار, اس میں آئے اپنی زندگی میں نا. لاسٹ 10 سال میں سوچیں کہ میرے کون سے پریشیس مومنٹس تھے جو مجھے آج تک یاد ہے, دیٹ واز اسپیشل. چاہے آپ کا وہ چھت پہ جانا, چاہے آپ کا رات کو اکیلے اٹھ کے سجدہ کرنا, یار وہ کریں, اس ایکسپیرینس کو دوبارہ یوٹیلائز کریں. یو مس دیٹ ایکسپیرینس, ڈو اٹ اگین. اور نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میرا. اچھا پھر ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے. اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھے اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یار اب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخششوں والا ہے, میں اتنا گناہگار اور ساکا, میں نے گناہ کر کے آیا ہوں, اور تو پھر ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ انسان کو نا ایسے بالکل بندہ ڈوب جائے پانی میں. صحیح. اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان کہتا ہے مجد مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید کبریائی بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, یہ میرے بندے کے بیچ میں ہے, اس کے بعد جو سوال کرے گا جو سوال کا ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے احادیث پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہے کہ میرے رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں, پھر پاز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جس طرح ٹربو پہ پڑھ رہے ہیں وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے, خشوع سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے صراط المستقیم کی, یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. مطلب ہم لوگ اکثر اوقات نا ہدایت کو بہت ہلکا لے جاتے ہیں. آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو, آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. آپ کے پاس دنیا کے $1 ٹریلین ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے, تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اور فرائض میں 4 دفعہ, اور پھر آپ ملٹی پلائی کر لیں. ہماری پھر نمازیں وہ فزیکل ایک وہ رہ گئی ہے, اس کا ہماری زندگی میں اثر کوئی میں ایک نا ٹپ دوں, میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا. اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک یہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اس کو خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے. کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کی جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain خشوع in salah, because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life, and you will get it once you have خشوع in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے,
ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا، ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ یعنی آپ ابھی سوچیں ایک کہ صحابی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا، اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا، کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا، and she was still crying and she was saying فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. and you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے، کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، ہمیں بچا لیا.